گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلیکم السلام، مرحبا مرحبا مرحبا۔ ہاں، جس طرح آپ فری ہو کر بیٹھے، بالکل۔ ہاں، جب پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ عام طور پہ ہم اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے یہ عادت ہوتی ہے، یہ قینچی لگانا انگلیوں میں، تو قینچی لگانا انگلیوں میں، اور یہ پھوڑتے ہیں انگلیاں، چٹخانا بولتے ہیں اس کو۔ تو قینچی لگانا یا انگلیاں چٹخانا، یہ ویسے بلا حاجت مکروہ تنزیہی اس کو بولتے ہیں، یعنی کہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے، گناہ نہیں ہے۔ اور نماز میں یا نماز سے جو ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں، توابع نماز اس کو بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد کی طرف نماز کے لیے جا رہا ہے، تو یہ بھی نماز سے ریلیٹڈ ایک کام ہے۔ تو نماز یا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، جماعت کے انتظار میں عام طور پہ آدمی بیٹھا ہو تو یوں کر لیتا ہے۔ تو نماز یا توابع نماز میں انگلیاں کینچی بنانا انگلیوں کی یا چٹخانا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی یہ شرعاً ناجائز اور گناہ ہوتا ہے، اور اس پر جہنم کے عذاب کا استحقاق ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ اگر یوں بیٹھا ہے جیسا اب بھی بیٹھے ہیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن اب بھی اچھا نہیں، پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اگر یوں عام حالات میں بیٹھنے کی عادت ہوگی تو نماز کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوں گے تب بھی یہ امکان ہے کہ اس طرح ہم بیٹھ جائیں، اب گناہ ہوگا نماز کے انتظار میں۔ تو وہ بات چلی تھی ہماری، میں نے کہا ہم نے بہت بڑا یہ کہتے ہیں رونگ نمبر لگا دیا کہ دنیا میں آنے کا مقصد عام طور پر ہم سمجھنے میں ناکام ہوئے۔ لیکن کتنا بھی ذہین ہو نا، اب وہ ذہین ہوگا وہ دنیا میں اس کی ذہانت لگتی چلی جاتی ہے۔ سب تعریف کرتے ہیں بہت ذہین ہے، بہت شارپ ہے، ماشاءاللہ بہت مطلب ہے، ٹیلنٹڈ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ذہین و سمجھدار تو وہ جس کی سمجھ میں دین آئے، جس کی سمجھ میں اللہ تعالیٰ کی ذات آئے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی سمجھ میں آئے اور ان کے احکامات سمجھ میں آئے۔ یا پھر یہ کہیے کہ وہ ہے تو ذہین لیکن اس نے اپنی عقل کا استعمال درست نہیں کیا، اس نے اپنی عقل کا استعمال وہ دنیا بنانے میں کیا، آخرت بنانے میں نہیں کیا۔ تو یوں اس نے جیسے کہ وہ آج کل دنیا میں ایک مزید وہ ٹرینڈ چلا ہے دہشت گردی کا، ٹیررسٹ، یہ بہت عقل مند ہوتے ہیں اور ایسی ایسی ٹیکنالوجی لاتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ادارے ہوتے ہیں حفاظتی امور کے، وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کس ٹیکنیک کے ساتھ ان لوگوں نے یہ دھماکہ کیا یا فلاں جگہ انہوں نے فائرنگ کی یا اس طرح مطلب ڈرامائی انداز میں انہوں نے وہ قتل کی وارداتیں کی۔ تو یہ بہت عقل مند ہوتے ہیں ٹیررسٹ، لیکن
یہی کہیں گے ہم کہ انہوں نے اپنی عقل کا استعمال غلط کیا. اسی طرح وہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بہت عقل مند ہوتے ہیں. نمرود اتنا بڑا عقل مند گزرا ہے کہ صرف 4 افراد نے دنیا بھر میں 4 افراد ایسے ہوئے جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی. ان میں ایک نمرود ہے. تو ظاہر ہے کوئی نہ سمجھ آدمی حکومت تو اپنی چھوٹی سی دکان پر بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے پوری دنیا کا یہ ایک بادشاہ تھا واحد اس وقت اپنے دور میں. لیکن اس نے اپنی عقل کا استعمال درست نہیں کیا، خدائی کا دعویٰ کر دیا. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بادشاہ کو ایک مچھر کے ذریعے اور وہ بھی لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا. یہ سب جانتے ہیں. تو اس لیے عقل مند ہونا یہ کمال نہیں ہے، عقل کا درست استعمال کرنے میں کامیابی حاصل کرنا یہ کمال ہے. تو اب ہم نے بھی صحیح بات ہے کہ موجودہ دور کے مسلمانوں کی اکثریت نے عقل کا استعمال درست نہیں کیا. دنیا کی مطلب ایجوکیشن ہی کی طرف رخ رہا، دنیا کی اسناد ڈگریز جمع کرنے کی طرف ہی رجحان رہا. پھر اگر کاروبار تو کاروبار میں بھی تو ادھر برانچ کھل رہی ہے تو ادھر برانچ کھل رہی ہے، اس ملک میں جا رہے ہیں اس ملک میں جا رہے ہیں. خود اپنے پیسوں کا حساب کتاب ان کے پاس نہیں ہوتا کہ کتنی رقم ان کے پاس ہے، ایسے سے ہوتا ہے. تو اب جس میں اچھا یہ بہت عقل مند ہوتے ہیں، بعض اوقات مندر بھی عقل مند ہوتے ہیں، جب بھی یہ اتنا اپنے فیلڈ میں یہ عقل مند ہوتے ہیں، پیسے جمع کرتے چلے جاتے ہیں. جب بعض فنکار ہوتے ہیں تو اب وہ اپنے فن میں ماہر ہوتے ہیں، وہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں اور یہ موسیقی کی نئی نئی دنیں ایجاد کریں گے تو وہ نئی نئی ترنم اور طرزیں بناتے رہیں گے، فلمیں بنائیں گے اور اس طرح یہ اپنے سلسلے میں چلتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے اور بڑے عقل مند ہوتے ہیں. لیکن صحیح استعمال عقل کا کرنے والے بہت تھوڑے. حالانکہ جو عالم ہو نا، عالم کہلانے والا نہیں، علم دین کا عالم، یقین مانے جو ہماری فیلڈ ہم کو پتا ہے وہ بہت عقل مند ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے ہمارے ان دنیاوی معاملات میں انٹرسٹ کم لیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ مولانا کچھ پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ ان کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے. یہی تو ہے کہ جو علم دین سے مالا مال ہے اس کے منہ پر اس کی زبان پر شرافت کی لگام ہوتی ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بیچارے ایسے ہی مسجدوں پڑے رہتے ہیں، کیا یار دنیا کی ان کو سدھ نہیں ہے. عالم، اچھا مفتی اس سے بھی زیادہ عقل مند ہوتا ہے. اب ہماری باتیں ظاہر ہے ہر فرد سمجھ نہیں سکے گا، لیکن ہم کو پتا ہے کہ مفتی کس طرح وہ گتھیاں سلجھاتا ہے کہ بڑے بڑے عقل مند اس بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے. اتنے عقل مند ہوتے ہیں علماء اور مفتیان کرام. اور یہ اپنی عقل کا درست استعمال کر کے یہ کامیاب ہو جاتے ہیں. بعض اوقات اس میں بھی پھسل جاتے ہیں اور بدعقیدگی کے جراثیم ان کو لگ جاتے ہیں اور اس طرح وہ بعض اوقات گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. تو جو علماء حق ہے صحیح معنوں میں انہوں نے عقل کا استعمال کیا اور اپنی آخرت کی بہتریاں جمع کی. تو عرض کرنا یہ چاہتا تھا کہ ہم نے اپنی مطلب زندگی کا مقصد سمجھنے میں کافی یعنی کہ غلطیاں کی، اور اللہ تعالیٰ نے صحت دی، ہمیں عقل دی، شعور دیا. اس کا استعمال ہم نے صرف دنیا بنانے کی حد تک رکھا. آخرت کے لیے کوئی مطلب ہے کہ ہمارے پاس سلسلہ نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، دنیا کی مصروفیت اتنی ہے. اچھا دل پر اس قدر زنگ چڑھا ہوا ہے کہ عبادت میں قطعاً دل نہیں لگتا. نماز پڑھتے بھی ہیں تو بالکل بے دلی کے ساتھ، حالانکہ گناہ برو کوئی سلسلہ ہو اس کو اگر دیکھنا یا اس کے ساتھ کوئی ڈسکس کرنی ہے تو ہماری کئی گھنٹے نکل جاتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. بہت ٹائم ہو گیا یار، پتہ ہی نہیں چلا. اتنی مطلب دلچسپ ہو کیا دل کا زنگ ہے جس کا ہم کو احساس نہیں ہے. اس کو یوں کہہ لیجیے کہ ہم کو قبض لگا ہوا ہے. قبض ایک تو مشہور ہے نا پیٹ کا قبض، ایک دوسرا قبض ہوتا ہے تصوف کے معنی میں جو، تو وہ یہی کہ عبادت میں دل نہیں لگتا، ریاضت میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، قرآن کریم کھول کر دیکھنے کو جی ہی نہیں چاہتا. کہیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہوں تو وہاں جانے کو جی نہیں چاہتا. کبھی اگر چلے گئے اور اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی تو بس ایسا لگتا ہے کہ یار کہاں پھنس گئے یار،
कब यार यहाँ से निकले कब, अब यहाँ से कब छूट कर जाए यार, सुबह काम पर जाना है, ये करना, वो इंतजार कर रहा है, ये इंतजार कर रहा है। और अगर किसी फंक्शन में चले जाए और डांस हो रहा हो और कह लग रहे हो तो शायद हो सकता है कि वो यूँ लगता हो कि रात छोटी है, रात बहुत छोटी हो गई है, बहुत जल्दी टाइम पास हो गया। तो ये कि हम लोगों को इस तरह का ये कब्ज लगा हुआ है कि इबादत हमको गोया समझाने के लिए कि हमको हजम नहीं होती है, हमको गुनाह फौरन हजम हो जाते हैं। गुनाह के लिए हजमा हमारा कभी है, नेकियों के लिए बिल्कुल नहीं, नेकी में दिल लगता नहीं। तो जिंदगी का मकसद बस अल्लाह करे हम समझ जाएं कि जो रोज दुनिया से जा रहे हैं ना, ये सब मुबल्लिग है। हर जनाजा हमारे लिए मुबल्लिग की हैसियत रखता है, हम समझते नहीं है कि ये चला गया तो हम ये नहीं समझते कि हमें भी जाना है। हम अगर जनाजे में चले गए तब भी मैंने देखा घड़ी देखते हैं कि यार कब ये फारिग कब होंगे, जल्दी इसको उठता हूँ, हालांकि अपनी बारी आने वाली है। जनाजा आगे आगे कह रहा है, ऐ जहां वालों मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूं। इस तरह मुझे लेके चले हो ना, खुशफहमी में मत रहना, अनकरीब तुम्हें भी उठा कर लाएंगे। और मुझे तो फिर भी खुशनसीबी है कि उठा कर ले जा रहे, तुम्हें पता नहीं कि मार के ना फेंकते। जैसे हमारे मुल्क में तो मार के कहाँ का फेंक आते, बाजू का गंदे नालों में फेंक आते, उठा के ले जाते हैं, अगवा कर जाते हैं। इंतजार कर रहे होते हैं माँ बाप, मेरा लाल 10 साल हो गए, कोई बोलता है 20 साल हो गए, हमारा बेटा गया था अभी तक आया नहीं, कोई इत्तला नहीं कहा है। अब बेचारा मर के पता नहीं उसकी क्या क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं चलता। तो हम हमारे मतलब यानी कि जब तक हमें कुछ नहीं होता ना, हमें इबरत नहीं होती। और अब मौत आ गई तो फिर एक ही बार आनी है, बार बार तो आएगी नहीं। फिर जो होगा सो, फिर कब्र में हमारे साथ क्या गुजरेगी, ये इसका हमको बिल्कुल यानी कि तसव्वुर नहीं है, हम सोचते नहीं। वरना यकीन माने कि जिंदगी की जितनी आसाइश है ना दुनिया में, ये सब कब्र में बहुत आड़े आएंगी, इतनी आड़े आएंगी, इतनी आड़े आएंगी कि जैसे कि किसी को अपनी कार अजीज है ना, कार, तो वो कार भी कब्र में आकर उसके लिए एक सदमे का बाइस होगी, उसको याद आएगी हर चीज। बच्चा, छोटा बच्चा अजीज है तो वो याद आएगा, कारोबार याद आएगा, सब कुछ। क्योंकि कब्र में तशवीश की बात यह कि अक्ल सलामत रहेगी। मरने के बाद बंदा बज़ाहिर बेहिस बेहरकत हो जाता है, लेकिन उसकी अक्ल बराबर काम कर रही होती है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पहचानता है वो। इसको गुस्ल दिया जा रहा है, इसको कफन पहनाया जा रहा है, इसको उठाया जा रहा है, नमाज जनाजा के लिए ले जाए, सब इसको पता है। कब्र में उतार रहे हैं, मिट्टियां डाल रहे हैं, ये सब वो मुर्दा नोट कर रहा है, सब पता चल रहा है। अगर अक्ल सलामत ना होती तो सवाब अजाब की जो हमारे यहाँ तसव्वुर इस्लाम ने दिया, जो 100% हक है, ऐसा ही। तो अगर अक्ल ही ना होती और मरकर गैर मुस्लिमों के कॉन्सेप्ट के मुताबिक बिल्कुल खत्म हो गया, कुछ भी नहीं, तो फिर यह सवाब और अजाब का कोई है ही नहीं, जरूरत ही नहीं इसकी। इसको मारो, काटो, कीमा करो, इसको कुछ भी नहीं होगा। तो वो मुर्दे के साथ जो हो रहा फिर कुछ भी नहीं, इसको सब पता चलता है। बाल भी तोड़ेंगे मुर्दे का, ये मना है, बाहरी क्षेत्र में लिखा मना है बाल तोड़ना, क्योंकि इसको तकलीफ होती है, बाल भी तोड़ेंगे तो। इसको पानी भी जिसमें गुस्ल देना नीम गर्म हो, ज्यादा गर्म पानी डालेंगे उसको तकलीफ होगी, जैसे जिंदा इंसान को तकलीफ होती है। तो ये हदीसों में ये मज़ामीन मौजूद है कि जिस तरह जिंदा इंसान को तकलीफ होती है जिन चीज़ों से, उन्हीं चीज़ों से मुर्दा को भी तकलीफ होती है। जानवर को नहीं, इंसान के लिए। जानवर को तो हम ज़बा करने के बाद जब रूह निकल जाती है, अब जो भी करें उसको पता नहीं चलता, इंसान को सब पता चलता है। ये बड़ी तशवीश की बात है कि कब्र में फिर यहाँ अकेले में हम नहीं रह सकते। ये बड़ी जगह है, अगर बत्तियां बंद कर दी जाए और अकेला छोड़ दिया जाए, ऐसी भी चल रहा है, हम घबरा जाएंगे और दिल नहीं लगेगा हमारा। बल्कि ये उजाले में भी अगर हम ज्यादा वक्त इन्हीं बातों में लगेंगे, हमारा दिल नहीं लगेगा, उकताहट, घबराहट होगी। हर एक की अपनी अपनी कैफियत के मुताबिक। एंड मुमकिन है कि हम में से बाजों को अभी क्या कुछ देर से घबराहट शुरू हो गई हो, यार अब कब खत्म हो ये बातें। तो ये हम लोग हैं मरीज, असल गुनाहों के मरीज है। और जब मरीज होता है ना, उसको दवा अच्छी नहीं लगती, ग़िज़ा अच्छी नहीं लगती, मुंह कड़वा हो जाता है। तो हमारी हालत यही है। लेकिन मरीज क्योंकि वो
دوا بھی استعمال کرتا ہے، غذا بھی استعمال کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے اس مرض سے پیچھا چھڑانا ہے، اور ہمیں گناہوں کے مرض سے پیچھا چھڑانے کا ذہن نہیں ہے، لیکن ذہن بنانا ہوگا اور ہمیں یہ دوائیں لینی پڑیں گی، کیونکہ ہماری روح بیمار ہے۔ میری صحت یاب ہو جائے گی، ہمارا نمازوں میں دل لگے گا، فرض نمازوں کے ساتھ تہجد کو بھی جی چاہے گا اپنا، فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزوں کے بھی طرف ہم مائل ہوں گے، دل لگے گا، اس کا سرور آئے گا، روحانیت محسوس ہوگی، کوئی درود پاک پڑھنے کی طبیعت چاہے گی، ابھی تو کچھ چاہتی نہیں ہے، اس لیے ہم مریض ہیں، تو اس لیے علاج کرنا پڑے گا اور اس کے لیے وقت بھی دینا پڑے گا۔ وقت ہمارے پاس صرف دنیا کے لیے ہی ہے، دین کے لیے بھی ہے، حالانکہ ہم آئے ہیں جس مقصد کے لیے، وہ مقصد کمانا، بینک بیلنس بڑھانا، نوٹیں جمع کرنا، پلاٹ اور بڑے بڑے بنگلے کوٹھیاں بنانا نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب یہ کہ میں اپنے نفس کی خاطر یہ بول دوں کہ ہاں بھائی میں عبادت ہی تو کر رہا ہوں، روزی کمانا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے عبادت ہے، کتنی کمانا عبادت ہے، یہ کوٹیاں بنا لینا عبادت ہے کیا؟ جگہ جگہ اپنے پلاٹ بنا لینا بھی کیا عبادت ہے؟ اور پھر حلال حرام کی تمیز اٹھا کر صرف رقم اکٹھی کرتا ہی رہنا عبادت ہے کیا؟ یہ عبادت ہے؟ آخر کچھ تو ہوگا۔ طلب الحلال واجب علی کل مسلم، حلال طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب، آخر کتنا واجب کی کوئی اس کی حد بندی تو ہوگی نا، ہم جس کو کہیں وہ واجب، کہ جتنا ضرورت ہے اتنا آدمی کمائے، حلال کمائے، بال بچوں کے لیے بے شک کمائے، والدین کی خدمت کے لیے کمائے، پڑوسیوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے بے شک اس کے لیے بھی کمائے، غریبوں کی امداد کرے اس کے لیے کمائے، لیکن جس طرح ہم کما رہے ہیں نا، جو انداز ہے یہ آپ سب سمجھتے ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، کیا یہ واجب ہے؟ کیا اس کی پذیرائی ہے؟ اس کی کوئی پذیرائی نہیں۔ قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد ہوا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غافل رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اور اپنے مشاہدات بھی تو ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں کہ بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے مالدار، ارباب اقتدار یوں دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، ہم کب تک رہیں گے؟ اچھا ہم بوڑھے ہو کر مریں گے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے، جوان زیادہ مر رہے ہیں، بوڑھاپے پر تو کوئی پہنچتا، اب جیسے ہم اتنے یہ 10 15 20 جو بھی جمع ہوئے تو بوڑھے کتنے، ایک میں ہوں ایک اور وہ بوڑھے، باقی تو سب جوان ہیں آپ لوگ، تو بوڑھاپے کی منزل پر تو کوئی پہنچتا ہے، اس سے پہلے ہی کئی ایسی وہ دشوار گزار گھاٹیاں آتی ہیں، اور مطلب کسی کو گاڑی کی ٹکر لگتی ہے وہ قبر میں گڑ جاتا ہے، اور کسی کو کوئی ہمارے ملک میں تو گولی مار دیتا ہے تو دھماکہ ہو جاتا ہے، یا سوئمنگ کا شوق ہے تو اب گرمیاں آ گئی تو اب یہ بیچارے جن کی یہ باریاں ہوں گی اب ان کی خبریں آئیں گی، وہ فلاں نہر میں ڈوب گیا تو فلاں وہ سمندر میں تیرنے گیا تو وہ ڈوب گیا، تو فلاں اس کو بچانے گیا تو وہ بھی ساتھ میں ڈوب گیا، یا اب یہ خبریں شروع ہو جائیں گی گرمیوں میں۔ تو جوان اچھا کوئی بوڑھے آدمی تو نہیں تیراکی کرتے یا سوئمنگ کرتے، جوان ہی تو کر رہے ہوتے، اسی طرح رف ڈرائیونگ بڈھے تو نہیں کرتے، جوان ہی تو سب کر رہے ہوتے، اسکوٹر اپنے یہاں بھگاتے ہیں، ساڑ کر کے بیچارے ٹکراتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں، دوسرے بھی بعض اوقات لے کے جاتے ہیں، یا پھر کیا کومے میں آ جاتے ہیں، پھر ایک عرصے تک کومے میں رہ کر پھر ہوش آتا ہی نہیں ہے، دم ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، طرح طرح کی مطلب اموات کے جو سلسلے ہیں، امراض، شرابی جو ہوتے ہیں تو پھر ان بیچاروں کا مانڈا پھوٹتا ہے کہ وہ زہریلی شراب پی تو اس میں اتنے مر گئے، اتنے معذور ہو گئے، معاذ اللہ کتنی بری موت ہے یہ۔ تو طرح طرح سے مطلب نوجوان ہی مطلب مرتے چلے جا رہے ہیں، بڑھاپے تک پہنچنے والے کی تعداد کم، اگر ہم سروے بھی کریں گے نا تو میرے خیال میں کوئی 2-1% ہی نکلیں گے معاشرے میں بوڑھے، تقریباً جوان، اکثریت غالب اکثریت جوان یا بچے، بوڑھا ہوتا ہی کوئی نہیں، بہت کم ہو رہے، اب مطلب کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں بوڑھے۔ تو بہرحال یہ کہ بوڑھا بھی ہو گیا تو مرنا تو ہے نا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملک الموت آئے، کیسے آنا ہوا؟
آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے آپ کا جلال مشہور ہے, تھپڑ عنایت فرمایا. تو خیر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے. بات تو اللہ تو سب دیکھ رہا ہے. تو کہا جاؤ تم کہو ان سے کہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھو, گائے پر یا بیل پر, اور جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہم تمہاری اتنے عمر بڑھا دیں گے. تو یہ آئے اور اس طرح آپ کر لیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت نے ارشاد فرمایا کہ موت. اچھا تو پھر جب موت آنی ہے تو ابھی لے لو مجھے. تو یوں آپ وہ تشریف لے گئے. تو یہ انبیاء کرام کی شان ہے, اپنی ان کا انداز تھا. بہرحال یہ کہ موت برحق ہے, یقینی ہے. جس کا دہریے جو ہے خدا کا انکار کرتے ہیں وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتے. اپنا کو بھی کا تصور ہو اس کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایکسپائرڈ ڈیٹ سب کے لیے ختم ہو جاتا ہے, پھر بے حس و حرکت ہو جاتا ہے, گل سڑ جاتا ہے, خلاص ہو جاتا ہے. ہمیں جو اسلام نے تصور دیا وہ وہی درست ہے, اس میں کوئی سوچنے والی بات ہی نہیں ہے. مسلمان ہو, مسلمان کی جو شان ہے یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھتا ہے. بھلے ہم کو نہیں پتا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے, لیکن جو قرآن و حدیث نے بتایا وہ صحیح ہے, جو ہو رہا ہے ہم نظر نہیں آ رہی. جیسے کہ بندہ سویا ہوا ہے, دو سوئے ہوئے, ایک خواب میں کسی باغ میں سیر کر رہا ہے, تفریح کر رہا ہے. ایک سویا ہوا ہے اس کے قریب, وہ خواب میں دشمن نے اس کو پکڑا اور مار رہا ہے. یہ کہہ لگا رہا ہے, یہ چیخے مار رہا ہے, رو رہا ہے. لیکن تیسرا جو جاگ رہا ہے اس کو پتہ نہیں کہ دونوں کیا کر رہے ہیں. یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے. تو اسی طرح دو قبریں برابر میں, ایک میں جنت کا باغ ہے, ایک میں ہو سکتا ہے جہنم کا گڑھا ہو. ہمیں دونوں کا نظر, اس کو بیٹھے ہوئے کو یہ خواب میں کیا کر رہے ہیں دونوں کا پتہ نہیں. اسی طرح یہ خواب بھی نہیں, یہ برزخ کہلاتا ہے, پردہ ہی. تو یہ جو کچھ قبروں میں ہو رہا ہے وہ حق ہے, ہم نہیں دیکھ رہے. اور اللہ کرے کہ ہم بس دیکھیں تو جا کر جنت کا باغ ہی دیکھیں, جہنم کا گڑھا نہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے, ایمان سلامت رکھے. تو اس لیے نمازوں کی پابندی اور پکی پابندی ہو, اور نماز کی فارمولٹی نہ ہو, وہ نماز ہو, درست نماز ہو, ظاہری باطینی آداب کے ساتھ ہو. اس میں کیا پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے, وضو کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے, غسل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ساتھ وہ کوئی ایسا تو نہیں آ جائے گا, اس کے لیے سیکھنا پڑے گا. دنیاوی طور پر 10 سال تک ایک بچہ پڑھتا ہے, میٹرک کی سند اس کے ہاتھ میں تھی, 10 سال کے بعد حالانکہ اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب دنیا میں میٹرک کی ویلیو نہیں ہے, تو ایک سے ایک ڈگریاں وہ حاصل کرتا ہے آدمی. تو اب یہ کہ دین ایک دم سے بیٹھے بیٹھے کیسے آ جائے گا, پھر وقت بھی نہیں ہے اپنے پاس, قربانی دینے کے لیے تیاری نہیں ہے. جو زندگی کے بہترین اوقات ہیں, دن کا وقت ہے جیسے بہترین وقت ہے, تو وہ ہمارا دنیا کمانے میں ڈیوٹی میں لگتا ہے. پھر فرصت ہوئی, موڈ ہوا, اور وہ بھی اللہ نے توفیق دی تو کوئی مدرسے میں چلے گئے تو تھوڑا قرآن کریم سیکھ لیا. یہ بھی کوئی لاکھوں میں کوئی ہو تو ورنہ کہا ہے پتہ ہی نہیں ہے, قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. وہ بولے تو ہے مولانا یار چھوڑو یار, اس کے چکر میں کام کرتے اور چلے. شیطان اس کا کان پکڑ کے لے گیا, کیوں بہت پڑھا لکھا ہے نا, ٹائم ہی نہیں ہے, پڑھا لکھا کا ہے, قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا, پڑھا لکھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. دیکھ کر بھی قرآن کریم جو نہ پڑھ سکے اس کو ہم پڑھا لکھا بولے کیسے. دنیاوی طور پہ بولتے ہیں لیکن واقعی پڑھا لکھا نہیں ہے. جس کو نماز پڑھنا نہیں آتی کیسے پڑھا لکھا ہے, جو نماز جنازہ پڑھنا نہیں جانتا اس کو کیسے بولے پڑھا لکھا ہے. کم از کم یہ بنیادی باتیں تو آتی ہوں یار انسان کو. فرض علوم پتہ نہیں, فرض علوم کیا ہوتے ہیں یہ نہیں پتا. گناہوں کا جب پتہ نہیں, گناہ سے بچے گا کیسے. فرض عبادات کا معلوم نہیں تو بچے گا کیسے. اب ظاہری طور پر اگر کوئی سیکھ بھی دیتا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ظاہری علوم اگر تھوڑا بہت سیکھ بھی جائے گا نا, وہ مثال دی ہے کہ جیسے کہ نماز تو بھی یہ پڑھ لی, زنا تو اس سے بچ گیا کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے, یہ ہے تو نماز نہ پڑھنا واقعی گناہ ہے, اور وہ گندا کام وہ بھی واقعی گناہ ہے. لیکن اعلیٰ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے, اور وہ باطنی علوم.
اور باطنی مہلکات جو ہیں اندرونی طور پر اس کا پتہ نہیں ہے. اس میں بڑے بڑے نمازی پرہیزگار نظر آنے والے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور احساس تک بھی نہیں ہوتا. جیسے تکبر، یہ باطنی مرض ہے. آپ کسی کو پوچھ لو، مذہبی شخص کو پوچھ لو کہ تکبر کیا ہوتا ہے، واٹ از تکبر، کی ڈیفینیشن کیا ہے، نہیں بتا سکتے. ڈیفینیشن پتا ہی نہیں. اب جب پتا ہی نہیں کہ اس کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا کہ تکبر کیا ہوتا ہے، آپ بتائیے بچے گا کیسے؟ اتفاق سے بچ جائے تو بچ جائے، بچ نہیں سکتا. نہیں، وہ جو کر رہا ہوگا اس کو یہ سمجھے گا کہ تکبر تھوڑی ہے، وہ سادہ آدمی ہے. اور یہ تکبر، یہ ایک مثال دی، بہت گناہ اس طرح کے. تکبر یہ ایک تو حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. اور حدیثوں میں یہاں تک آیا کہ رائی برابر جس کے اندر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور اس تکبر کی پہچان ہم میں سے شاذ و نادر لاکھوں میں کسی کو ہو تو پتہ ہی نہیں ہے تکبر کیا. تکبر کی ڈیفینیشن عرض کرتا ہوں میں، اس کو بالکل آپ اپنے ذہن پر نقش کر لیجئے. اب یہ ذہن پر نقش کرنے کے بعد آپ غور کریں گے نا تو شاید آپ کو لگے گا کہ یار یہاں میں تکبر میں پھنسا، وہاں تکبر میں پھنسا تھا. اب یہ جو میں کر رہا ہوں نا یہ ہے تو تکبر. یہ بھی اللہ نے توفیق دی تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو تکبر کی ڈیفینیشن یہ تعریف کہ اپنے کو دوسرے سے بڑھیا سمجھنا، دوسرے کو گھٹیا سمجھنا اپنے سے، یہ تکبر. اب سیٹھ اور ملازم میں اس کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. سیٹھ جس انداز میں ملازم سے بات کرتا ہے بہت بچنا مشکل ہے. استاد اور شاگرد بہت بچنا مشکل ہے. پیر اور مرید بہت بچنا مشکل ہے. ذہن اور کند ذہن بہت بچنا مشکل. پڑھا لکھا، زیادہ پڑھا لکھا تو کم پڑھا لکھا بہت بچنا مشکل. عالم جاہل بہت مشکل. یعنی کہ جس کی بھی اپر مطلب لیول پر ہے نا اس کے لیے تکبر کا ابتلا زیادہ ہوگا. عالم جاہل کو اگر اپنے سے گھٹیا سمجھے گا اس نے بہت بڑی بھول کھائی. پیر اپنے مرید کو گھٹیا سمجھے گا، مارا گیا. سیٹھ نے ملازم کو گھٹیا سمجھا، ہلاک ہوا. استاد نے شاگرد کو، ذہین نے کند ذہن کو. اگر یہ ہے ہلاکتیں بہت ہیں، بہت ہلاکتیں بہت. یعنی کہ ذہن کو بنانا ہوگا، بہت سمجھانا ہوگا. اور اس کا یعنی کہ نسخہ یہ کہ ٹھیک ہے کہ آپ ذہین ہیں، میں کون ذہن ہوں، آپ کے ذہن میں ہے یہ بہت خطرناک ہے. مجھے حقیر سمجھا تو گئے کام سے. تو آپ کو یہ ذہن بنانا ہے کہ یار ٹھیک ہے بظاہر میں پڑھا لکھا زیادہ صحیح، تو اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے اس پہ پردہ پڑا ہوا مجھے تو نہیں پتا. تو کیا پتا کہ یار اللہ کی بارگاہ میں جس کو میں ان پڑھ سمجھتا ہوں اس کا بہت بڑا مقام ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے یہ طے ہو گیا ہو کہ یہ بے حساب جنت میں جائے گا اور میں لٹک جاؤں گا. تو یہ ہر مسلمان کو، اگر آدمی بھلے سیٹھ ہو، نوکر ہو، پیر ہو، مرید ہو، سب بڑے جو بھی بڑے ہیں نا وہ اپنے چھوٹے کے بارے میں یہ تصور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر مجھے تو نہیں پتا میرے بارے میں کیا ہے. تو یہ ہو نہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے جنت میں چلا جائے، ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام لکھا ہو سکتا ہے یہ ولایت سے سرفراز ہو جائے، اللہ کا ولی بن جائے، اس کے لیے ولایت طے ہو گئی ہو. اور اپنے آپ سے ڈرے کہ ہو سکتا ہے میرے لیے ہلاکت طے ہو چکی ہو، ڈرے. کیونکہ قیامت کے روز یہ اعلان ہوگا ممتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج کے روز الگ الگ پھٹ جاؤ. تو بہار شریعت میں لکھا ہے کہ فی 1999 مجرم الگ ہو جائیں گے، بچہ ایک. اب ہم اپنے کردار پر نظر، کیا ایسا لگتا ہے کہ 1000 میں سے فی 1000 میرا نمبر آ جائے کہ میں بہت بڑا پرہیزگار، نیکوکار اور باقی سب مجرم 999؟ یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ جو اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرنے کے اسباب فراہم کرتی ہیں. یہ باتیں اس طرح کی سوچ کب بنے گی؟ جب اس طرح کی گیدرنگ ہوگی، اس طرح کی صحبتیں ہوں گی. لیکن صحبتیں نہیں. آدمی تھوڑا بہت سوچتا بھی ہے تو وہ چونکہ اس کی صحبت غلط ہے، اس کے دوست غلط ہیں، تو یوں پھر
بھول بھلैیا میں بیچارہ اٹک جاتا ہے اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے. تو اس لیے اچھا ماحول، مدنی ماحول اپنانا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، سنتوں بھرے اسلامی بھائیوں سے مربوط رہنا ہے اور مدنی ماحول میں رہنا ہے. تو جب تک رابطہ نہیں رکھیں گے نا نیک لوگوں سے، ہم نیک بننا بہت مشکل ہے. عاشقان رسول کی صحبت ہمارے لیے بہت ہی ضروری. بس یہی ہو اور ہم ہوں، ادھر ادھر کے دوست ہی نہ ہو جو ہم کو مطلب نعوذ باللہ جہنم میں جانے کا اسباب مہیا کرتے ہوں. جنت میں جانا ہے، آقا کا پڑوس چاہیے، آقا کا عشق چاہیے. دنیا کی محبت جو ہمارے لیے مضر ہے وہ نہیں چاہیے. دولت مند ہونا یہ جرم نہیں ہے، مال اکٹھا کرنا جرم نہیں ہے جبکہ ہو 100% حلال، لیکن اس پر قیامت کرو حساب ہے. حساب ہے. غریب ہلکا ہے. غریبوں کے بارے میں حدیثوں میں آیا کہ جو فقیر، وہی غریب فقیر، یہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. فائدہ میرا جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، یہ کنگلا ہے، یہ کنگلا تم سے جلدی جائے گا جنت میں، اور تمہارا یہ کہنا کہیں تمہیں دوزخ میں نہ ڈال دے. پھر مال حلال، اور اس دور میں حلال مال کے ذریعے مالدار ہونا، کوئی دعویٰ کرتا ہو تو پھر اول تو مطلب کاروبار کرنا آتا ہی نہیں. یہ بھی فرض علوم میں سے کہ تجارت جو کرنا ہے اس کے تجارت کے مسائل ہوتا ہے. اس کو تجارت کی تعریفات بھی نہیں پتہ ہوتی، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ کیسے تجارت کرے گا. تو جو بھی کام کاج بھی کرنا ہے دنیاوی تو چاہیے یہ کہ کسی مفتی سے کانٹیکٹ کرے، اپنا جو بھی کاروبار اس کو اسکین کرا لے. جو بڑا شعبہ ہو کاروبار کا تو اتنے سارے شعبے، اتنے سارے ذمہ دار اور ڈائریکٹر اور سپروائزر، خدا جانے کیا کیا بناتے ہیں. تو ایک آدھ کوئی مفتی صاحب سے بھی ترکیب ہو کہ بھئی یہ ہمارا مذہبی شعبہ، کہ اس سے مطلب پوچھ کر آگے بڑھتے رہے تو حلال روزی کی صورت تو بنے یار. ورنہ تو حلال روزی بظاہر وہ حلال سمجھتا لیکن بعض اوقات وہ حلال نہیں ہوتی، کو پتہ نہیں ہوتا نا. جیسے سودے مطلب وہ غلط انداز میں کر جاتا ہے کہ وہ سودے فاسد ہوتے، بے فاسد ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ سود ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ ہوتا سود ہے، سود میں پڑ جاتا ہے. رشوتیں بھی اتنی عام ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا کہ رشوتیں، بعض اوقات یہ رشوت ہو جاتی ہے. جیسے کہ سپوز کریں گے آپ کسی کے داماد ہیں اور سسر صاحب نے آپ کو گھڑی گفٹ کی، اس میں یہ خطرہ ہے، اس میں بہت غور کرنا پڑے گا. یہ گھڑی سسر صاحب اگر اس لیے دے رہے ہیں کہ میری بیٹی کو یہ تکلیف نہ دے، اب یہ رشوت ہے. یہ ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، اس طرح بہت ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے جس کی انتہا نہیں. یعنی سمجھو ہماری کوئی کل سیدھی نہیں، اتنے ٹیڑے ہوئے، زندگی کے مقصد کو بلا دیا. قرآن کریم میں ارشاد ہوا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار بنا دیا؟ کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ قیامت سے پیش ہوتا ہے. اب وہاں یہ ہم اپنا کاروبار اور ہماری ڈگریاں اور اسناد اور یہ مطلب یہ کچھ بھی کام نہیں آنا. یہ تو پھنسانے والی، فساد ہو سکتے ہیں، کام تو نہیں آ سکتے. کام تو اچھے اچھے جو نیک کاموں کو آئیں گے. ہاں دولت ہے اور 100% حلال دولت ہے تو جو راہ خدا میں خرچ کی ہے وہ کام آئے گی. ماں باپ پر خرچ کیے جائز طریقے پر، بال بچوں پر جائز طریقے پر خرچ کیے، بے شک وہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ کام ہے. لیکن یہ کتنا، یہ تو ہر ایک اپنے ضمیر سے پوچھے کہ اول تو حلال 100% حلال مہیا کرنا یہ دشوار ہے. بغیر سودی گیم کے مالدار ہونا بہت مشکل ہے فی زمانہ. اب سود کے ذریعے آپ بولو گے میں بہت احتیاط کرتا ہوں، خاک احتیاط کرتے ہو. پہلے تم نے مطلب بنیادی سود کی لون لے کر ڈالی اپنی فیکٹری کی یا اپنے کاروبار کی، اب بچ کر جاؤ گے. اور یہ دنیا کا یعنی ایسا مردود نظام ہے کہ دنیا کا شاید کوئی ملک اس سے بچا ہو. سود سے تو میری معلومات میں نہیں ہے کوئی بچا ہوا ملک، ہر جگہ سود ہے. کتنا ناسور ہے. تو آج تباہی بھی تو ہے نا. آج ہماری کروڑوں آبادی ہے لیکن ہم غیر مسلموں کے ماتحت ہیں. ایک وقت تھا کہ ہم اوپر تھے، اب مغلوب ہو گئے، ہم ماتحت ہیں، اپنی مرضی کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہیں ایسی حالت ہو گئی کہ جہاں اسلام کے نام پر جو حساب کتاب ہوتا ہے نا، وہاں بھی اسلام کا نام لینا بعض صورتوں میں جرم ہوتا ہے. عجیب و غریب حالات.
مسلمانوں کے حالات بہت ہیں. اللہ کرے کہ ہم صحیح ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کا مقصد سمجھنے کی سعادت بخشے, ہمیں نیک بنا دے, ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. آمین. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت وقت لے لیا میں نے آپ حضرات کا. کیا کیا مصروفیات ہوں گی آپ کی. اللہ سب کے لیے یہ ایک اچھے والی بات تھی, پتہ کسی کو بھی نہیں تھا کہ آج یہ گولڈن بھی بولوں, گرین بولوں. یہ میرے لیے ہلاکت والی بات ہے. حب جہاں جو ہے نا, اپنی شہرت عزت سے محبت تو سارا عموماً ہم کو ہوتی ہے, یہ بھی ہلاکت والی ہے. پھر کسی کی منہ پہ تعریف کرنا, اس میں تو سیدھا سیدھا جو تعریف کر رہا ہے وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا, اگرچہ اس کے جذبات جو بھی ہو ہمارے حق میں وہ خیر خواہ. اس کا بھی الگ ٹاپک ہے منہ پر تعریف کرنے کا, کس کی تعریف کی جائے, کتنی کی جائے, اور کس کی نہ کی جائے, اور کس کو تعریف سے نقصان پہنچتا ہے, اپنی تعریف سن کر کس کو نہیں پہنچتا. یہ پھر ایک الگ عنوان ہے, اس پہ بھی کافی مواد ہوتا ہے, کافی حدیث ہے اس کی. سیکھنا پڑے گا. جس نے منہ پر تعریف کی اس نے اس کی کمر توڑ دی. کوئی تمہاری منہ پر تعریف کرے, اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. مٹی ہے ہی نہیں جو ڈال دو. اور ہم لوگ تو عادی ہو گئے اپنے قصیدے اور فضائل سن سن کر, یعنی کہ اتنے ظاہر ہے کہ مطلب یہ بھی ایک ہے تو آفت ہی ہے. یہ جیسے علم کی آفت تکبر ہے, تو جو دین کا کام کرتا ہے اس کے لیے یہ امتحان ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں. اب وہ پھول گیا تو پھنسا. اس کی تعریف ہو رہی ہے, وہ دیکھے کہ میری تعریف کیوں ہو رہی ہے. جس کی جو تعریف کر رہا ہے وہ دیکھے کہ میں تعریف کیوں کر رہا ہوں. یہاں پر نیتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. برابر ہے, لیکن یہ کہ ظاہر ہے اس کو امتحان میں تو ڈالنا ہے. ہم نے جس کی بھی تعریف کی نا, اس بیچارے کو مطلب ہم نے داؤ پہ تو لگایا, اس نے پھولنا تو ہے. امتحان تو اب وہ ایسا کہاں سے لائیں, جیسے کہ اخلاص کی ایک جیسے تعریف بیان کی گئی کہ جیسے وہ دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے, اس کی جتنی بھی فضیلت بیان کرو, اگر وہ رو رہا ہے تو اس نے رونا ہے. اس نے ڈیوٹی سنبھال لی ہے رونے کی, اس کو نہیں پتا کہ میرے فضائل بیان ہو رہے ہیں. اور اگر وہ ہنس رہا ہے اور کوئی اس کی مذمت کرنا شروع کر دے کہ کالا کلوٹا ہے تو گندا ہے, تو وہ سمجھے گا کہ میرے کو بہلا رہے ہیں, وہ زیادہ ہنسے گا. تو ایسا ہو جائے کہ جس کو مطلب نہ اپنی تعریف سے وہ پھولے, نہ مذمت سے وہ رنجیدہ ہو, تب یہ کیفیت تو اپنی نہیں ہے نا. تو جب ایسی کیفیت ہو جائے تو پھر بھلے لوگ قصیدے پڑھیں, اٹھ اٹھ کے منقبتیں سنائیں, تو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن یہاں کیفیت ایسی کم از کم میری تو نہیں ہے. یہ اب امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی بات آئی تو یہ بات دیکھیں نا. تو ہم لوگ جو ہے نا تعریفوں سے یہ 100% مطلب ہے کہ وہ ذرا مزہ آتا ہے, پھولتے. اور یہ پھولنا جو ہے نا, یہ جو پھولے گا اس کے لیے دوسری منزل پھٹنے کی, پھٹا تو پھر کہیں کا نہ رہا. تو ہمیں تو بس یہ حوصلہ افزائی کے نام پر کوئی تعریف نہ کرے تو مزہ بھی نہیں آتا. جی چاہتا ہے کوئی حوصلہ افزائی کرے ہماری. میں اتنا 1 گھنٹہ تک لیکچر دیا اور یار کہیں سے واہ سبحان اللہ کی آواز ہی نہیں آئی. یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں آدمی کو. لیکن ان سب سے مقابلہ کر کے, کیونکہ جس جنت میں ہم نے جانا ہے نا وہ راہ پرخار ہے. جنت تلواروں کے سائے میں, ایک حدیث شریف یہ بھی ہے. بلم بن باورا بہت بڑا علامہ تھا کہ وہ ایک ایک وقت میں 1200 قلم دباتے رہتی تھی, لوگ لکھتے تھے اس کی باتیں, اور لوہے محفوظ کی عبارتیں وہ پڑھ لیتا تھا, اتنا پہنچا ہوا تھا. تو ولایت تو چھن سکتی ہے, نبوت نہیں چھن سکتی. نبی نہیں تھا, وہ مارا گیا نا, ایمان تو نہیں رہا, کفر پر مر گیا. بلم بن باورا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس نے بددعائیں کی, تو وہ بددعائیں کر نہیں پائے نا. وہ جو کہنا چاہتا تھا وہ اس کے حق میں نکلتا تھا. مثال کے طور پر یا اللہ, میں موسیٰ علیہ السلام کی مثال نہیں دے رہا, یا اللہ یہ جل جائے, تو یہ بولا نا یہ جل جائے تو آگ اس کے اندر لگ گئی. یوں مطلب ہے کہ وہ الٹا ہو رہا تھا اس کے ساتھ, اور یوں اس کی زبان لٹک گئی اور کفر کی موت مر گیا. بلعم بن باورا. لیکن اتنا اہم شخص تھا یہ, اصحاب کہف کا کتا
یہ بلم بن باورا کی شکل میں جنت میں جائے گا، اور بلم بن باورا یہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے سب کو ڈرنا چاہیے، اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے ہمارے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اللہ کرم فرمائے۔ قارون بہت بااخلاق تھا، اتنا بااخلاق تھا، ملنسار بااخلاق کہ اس کا نام اس وجہ سے منور پڑ گیا تھا قارون کا، لیکن زمین میں اس کے ساتھ مال نہیں تو برباد کیا، اس کو مال کے ساتھ دھس گیا، اور بعض روایتوں کے مطابق اب تک دھستا جا رہا ہے، اس کا سارا مال اس کے سر پہ دھس رہا ہے۔ نہ شہرت کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ عقل اور ہوشیاری کام آئے گی، اسی کی رحمت سے ہی نجات ملے گی۔ آپ نے ابتدا عقل سے لیا نا کہ عقل مندی، اس سے وہ جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بات یاد آ گئی کہ جو ان کی سیرت جو لکھی گئی ہے، تو لکھنے والوں نے جہاں ان کی عقل کو لکھا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت عقل مند تھے، تو ان کے عقل کے باب میں عقل کے عنوان میں لکھا ہے کہ اتنے عقل مند تھے کہ انہوں نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسی کوئی عادت نہیں اپنائی تھی جس سے نیکیاں برباد ہو جائیں۔ سبحان اللہ، زندگی میں کبھی بھی غیبت نہیں کی، ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ غیبت نیکیاں برباد کرتی ہے، جس کی غیبت کی اس کو نیکیاں دی جائیں گی۔ گھاٹے والا سودا کون کرے؟ اور ہم لوگ ہیں کہ کوئی ہماری نشست ایسے نہیں ہوتی جس میں غیبت نہ ہو، عام طور پر۔ ماشاء اللہ۔ باپا جان، ابھی آپ نے روحانی قبض کا ذکر کیا تھا، جی جی، تو اس کا علاج بھی تجویز فرما دیجیے، روحانی قبض۔ سبحان اللہ۔ وہ قبض جو ہے نا، اس کا یعنی کہ اس کی ضد یعنی کہ الٹ یہ ہے بست، آخر میں تو قبض اور بست۔ تو بست کیسے حاصل ہو؟ ایک تو ہے نا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، دعا کرے اس کی بارگاہ میں۔ ہم عرض بھی نہیں کرتے نا اللہ کی بارگاہ میں، اس کی بھی فرصت نہیں ہے یا توجہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں۔ پھر جن لوگوں کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہو کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہم ان سے عرض کریں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ لیکن ہم اگر کبھی کسی ایسے سے ملتے بھی ہیں، بولے کاروبار نیا شروع کیا ہے، یہ ہو جائے، فلاں جگہ کا ویزا چاہیے ہم کو، تو اس طرح کے واسطے بہت پڑتے ہیں۔ وہ آخرت کی دعا کا کم لوگ بولتے ہیں، کوئی ہوتا ہے بولتا ہے کہ دعا مغفرت کرنا، ایمان پر خاتمہ، ایسا کم ہوتا ہے، زیادہ تر وہ دنیا ہی کی بات ہوتی ہے۔ خیر، تو اب یہ کہ خود بھی دعا کرے، دعائیں کروائے، اور اگر کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا آدمی تو اس کو پا لیتا ہے۔ عام طور پہ من جدہ وجدہ، جس نے جد و جہد کی، کوشش کی، اس نے پا لیا۔ تو اس کے لیے کوشش کرے۔ عبادت میں دل نہیں لگتا تو زبردستی کرے، کب تک نہیں لگے گا؟ بزرگوں کے اس طرح کی حکایات ملتی ہیں کہ 20 سال تک دل نہیں لگا، ذکر و اذکار کرتے تھے، دل لگتا ہی نہیں تھا، کرتے رہے، تو پھر فرمایا کہ وہ اب 20 سال ہو گئے کہ میرا دل لگ رہا ہے، اس سال میں کر رہا ہوں۔ تو اب ایک دم ہم بولے کہ یار ہم سب کچھ ابھی بیٹھے ہو جائے تو یقیناً بہت مشکل ہے۔ ممکن تو ہے، اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ عام طور پر یہ سب مشکل ہوتا ہے۔ آپ جب اس منزل پر پہنچے کہ بھائی وہ کوئی ایجوکیشن کے تعلق سے کوئی منصب پر ہے اس وقت، تو کوئی کسی دنیاوی طور پر مینیجر یا کوئی بھی، مطلب آپ کو کوئی بڑا منصب حاصل ہے، تو آپ کو راتوں رات وہ نہیں ملا ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے تعلیم حاصل کی ہوگی، پھر مزید ٹریننگ کی ہوگی، تو اس کو پانے کے لیے سورسیں بھی لگائی ہوں گی، اور عموماً ان کاموں کے لیے رشوتیں بھی دینی پڑتی ہیں۔ عموماً یعنی کہ رشوت کے بغیر نہیں ملتی، ہمارے ہاں یہ سنا ہے، بتاتے ہیں لوگ۔ یہ مطلب آپ نے خدا جانے کیا کیا جد و جہد کی ہوگی اور کیا منصب پایا ہوگا، تو یہ راتوں رات نہیں ملا، برسوں آپ نے اس کے لیے محنت کی، ریاضت۔ اب اس محنت کو ہم ریاضت بولیں گے، تو اب یہ قبض کے علاج کے لیے بھی تو ریاضت کرنی ہوگی، پھر صحبت
بھی ضروری ہے اس کے لیے صحبت حاصل کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات جو دعوت اسلامی کی طرف سے دیے گئے، جن میں عیسائی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات، عیسائی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات، تو اس کا رسالہ دیکھیں، اس کو پڑھیں. اس میں پہلا جو ہے نا وہ نیت کا سوال ہے، تو اچھے اچھے کاموں کے لیے نیت کی جائے. اب ہم لوگ نیت ہی نہیں کرتے، اب دل کیا لگنا اور کیا نہ لگنا. جب نیت ہی نہیں تو وہ عبادت ہی نہیں ہے. نیت ضروری ہوتی ہے کہ بغیر نیت کے کوئی عمل مقبول ہی نہیں ہوتا. نیت شرط ہے. اور بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب جیسے میں بیٹھا، اب میں یہ 2 گھنٹے تک لگا رہا ہوں، میری نیت ہی اچھی نہ ہو، ثواب کہاں سے لاؤں؟ آپ سننے کے لیے بیٹھے، اب وہ اچھی نیت ہی نہ ہو، خالی بس مزہ آئے گا، چلیں گے، ملاقات کریں گے، 4 آدمیوں کو بولیں گے اس سے بھی مل کر آئے ہم. جب کوئی تذکرہ کرے گا یا خود تذکرے کریں گے، سب کو بتائیں گے، نمبر بنائیں گے، اس کے بھی ملاقات ہو گئی، بھائی کوئی نہیں مل سکتا، وہ عمران نے ملوا دیا ہم کو. مثال کے طور پر اگر یہ بات ہے کہ کیا ثواب کہاں سے لائیں گے؟ آپ کو تو مطلب ہے کہ مشہور آدمیوں سے جو ملتے ہیں لوگ، کرکٹر سے، فنکار سے، گلوکار سے، کیا نمبر بناتے ہیں، ان سے آٹوگراف لیتے ہیں، 4 آدمی کو دکھاتے ہیں، واہ واہ حب جا. اصل مقصد آخرت ہمارے نزدیک نہیں ہے، بدقسمتی سے، کہ ہم اگر کسی سے ملنے جائیں گے تو یار اگر اس نے دینا تو ہم اس سے آخرت اپنی بہتر ہو، کوئی اس طرح کا مدنی پھول چاہیں گے کہ ہمیں ملے، ہماری آخرت بہتر ہو. ایسا تصور ہمارے یہاں کم ہوتا ہے. دعا کروائیں گے، بچہ بیمار ہے، دعا کر دیں گے صحیح ہو جائے گا. اس ذرا کام اٹکا ہوا ہے فلاں نوکری کا یا کاروبار کا، تو اس کی ذرا ترکیب بن جائے گی، دعا کروا لیں. ہمارا اب تو یہی عام طور پر ہوتا ہے. تو اب یہ جیسے نیت ویسی مراد، نیت صاف منزل آسان، نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. ہماری نیت صاف نہیں ہے. تو مدنی انعام، پہلا مدنی انعامات نیت، اصلاح نیت ضروری ہے. اب میں یہ بول رہا ہوں، اب اللہ کی رضا کے لیے بول رہا ہوں، مرحبا. اگر اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کے دلوں میں مقام بناؤں، کہ بھئی آپ کے اندر میری عزت پیدا ہو جائے، میرے نصیب ہلاکت ہے. تو رضا الہی کے لیے، تو یہ پہلا انعام. یہ اس کی بھی معلومات نہیں، نیتوں کی عام طور پر معلومات نہیں. خالی نماز کی نیت تھوڑی کہ میرا منہ کعبے کی طرف بولتے، حالانکہ وہ نماز کی نیت شرط ہے. یہ صرف نماز کی نیت نہیں، ایک روزے کی نیت ہوتی ہے، عربی میں رٹ لیتے. تو وہ صرف نماز اور روزے کی نیت نہیں، بیٹھنے کی بھی نیت ہے، اٹھنے کی بھی نیت ہے، یہ انگلی کا اشارہ کرنے کی بھی نیت ہے. جی ہاں، مجھے وہ حدیث شریف یاد آ گئی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبے میں انگلی سے اشارہ فرماتے تھے. تو مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ جو مقرر ہوتے ہیں، جو یوں ہاتھ لہراتے ہیں، ہاتھ نچاتے ہیں، انگلی سے ہاتھ نچاتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. ان کو اس حدیث کے مطابق اشارے کرنے چاہیے، انگلی سے اشارہ بیان میں. یہ مجھے یاد آ گئی، میں یہ سنت کی نیت سے میں نے یہ کیا، اب اس کا مجھے ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو یوں ہر چیز کا مطلب ہر چیز کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا. لیکن بہت سارے کام ایسے جو مباح ہوتے ہیں، نہ ثواب نہ گناہ، تو وہ اگر کر لیے بغیر نیت کے تو گناہ نہیں ہے، ایک قیامت کو حساب دینا پڑے گا. جیسے زیادہ دولت کمانا 100% حلال ہو، یہ جائز ہے، مباح ہے، گناہ نہیں ملے گا، جبکہ ہو 100% حلال، مگر آخرت کا حساب. اب اس کے لیے نیت ہو کہ اس لیے کما رہا ہے کہ ماں باپ غریب مساکین یہ کروں گا، واقعی ہو اور وہ کر بھی رہا ہو، خالی لوگوں کو بیوقوف نہ بنا رہا ہو. جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہم تو دین کی خدمت کرتے ہیں. اب یہ کروڑوں روپے کی عمارتیں بنانا، کروڑوں روپے یا لاکھوں روپے کا فرنیچر بسانا، واٹ از دس؟ اگر یہ دین کی خدمت ہے، اگر آپ کسی کو بولتا نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں مطمئن ہو گیا، بیوقوف ہے، تو سوچو بھی اگلا آپ کے شر سے بچنے کے لیے چپ ہوگا یا مروت میں چپ ہوگا. اب جو چپ ہو جائے وہ مطمئن ہو گیا، یہ ہے ہی نہیں، انڈر اسٹوڈنٹ ہے ہی نہیں. تو اس لیے واقعی اگر کوئی اللہ کے دین کے لیے کما رہا ہے کہ میں دین کی خدمت کروں گا، تو ایسوں کو بھی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے تو ڈانٹی پلائی ہے، ایسوں کو بھی عقل مند تصور نہیں کیا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو دولت کے ذریعے ہی راضی کرو گے، اور ذرائع نہیں آپ کے پاس.
اور ذرائع بہت ہیں جن کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. اور حدیث شریف میں تو اس کی بہت پیاری مثال ہے. حدیث پاک میں کہ ایک طرف جیسے کہ وہ مضمون عرض کر رہا ہوں کہ کسی کے پاس درہم ہے, وہ درہم بانٹ رہا ہے, اور ایک ہے کہ وہ اللہ اللہ کر رہا ہے. تو یہ اس کا اللہ اللہ کرنا, یہ ذکر اللہ کرنا, یہ افضل ہے ان درہموں کے بانٹنے سے. تو اب اگر دین کی خدمت یا ثواب کمانا ہی ہے تو ٹھیک ہے, کمائیں, اللہ اللہ کریں, عبادت کریں, نماز. دولت کما کر کیوں رزق لے رہے ہیں؟ غریب تمہیں حقیر نظر آئیں گے, پھر اس میں بڑوں کی خوشامدیں کرنی پڑیں گی, رشوتیں بھی دینی پڑتی ہیں, سود کے بغیر بچ نہیں پائیں گے آپ, اور دھاڑ کر کے مر جائیں گے. ٹینشن آ جاتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے ٹینشن آتا ہے, پارٹیوں کی طرف سے ٹینشن آتا ہے, لوگ پیسے کھا جاتے ہیں, بعض اوقات بلیم لگا دیتے ہیں, بعض اوقات وہ غلط بلیم ہوتا ہے, لگا دیتے ہیں, کورٹ میں لے جاتے ہیں, پھر اخباروں میں آتا ہے, ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں بعض اوقات. اتنے مسائل, یہ بڑے دولت مندوں کے لیے, چھوٹوں کے لیے نہیں ہے نا, مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں. پرچیاں, یہ تو یہاں تو نہیں ہے, ہمارے ملک میں تو پرچی آتی ہے, بچے اٹھا جاتے ہیں, خود ان کو بیچاروں اٹھا جاتے ہیں. ایک باب رائے تاوان ہمارے یہاں تو یہ ایک چل پڑا ہے, مطلب ٹرینڈ ہے, جس کو اٹھا جاتے ہیں پھر مار کے پھینک دیتے ہیں, معاذ اللہ بازوں کو. وہ غلط کر رہے, بھتہ خور کر رہے, غلط کر رہے, اور نہیں کرنا چاہیے. توبہ کرنی چاہیے, جتنوں سے چھینا ان کو لوٹانا ہوگا, خالی توبہ بھی کافی نہیں ہے, سب کرنا پڑے گا. ان کو توبہ کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. نعوذ باللہ میں ان کی پذیرہ ہی نہیں کر رہا, لیکن یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جو فٹ پاتھ پر سویا ہے اس کو کوئی اغوا نہیں کرتا, ہم جس پر مال کا لیول ہے اسی کو اٹھاتے. تو یہ دولت جو ہے نا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں, عبادت کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اس طرح کے جس طرح کے دولت کے, عبادت کے سائیڈ ایفیکٹ کہ وہ شیطان مطلب ریاکاری اور اندر ڈال دے گا, تو یہ بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے. لیکن دولت کے سائیڈ ایفیکٹ ہے, پھر لوگ حسد کرتے ہیں اس سے, کھار کھاتے ہیں اس پر. پھر یہ زکوٰۃ پوری نہیں نکالے گا تو پھنسے گا, اگر اس کے حقوق واجبہ ادا نہیں کرے گا پھر تو پھنسا ہی پھنسا. زکوٰۃ تو اس کو پوری دینی ہی دینی ہے. تو یوں مطلب سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہے. تو آدمی ہلکا پھلکا رہے نا, کیونکہ وہ ایک وہ ہے نا روایت کے, پل صراط سے ہلکے پھلکے لوگ ہی وہ آسانی سے گزریں گے, تو وہ ہو نہیں. اس کے مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ ان کے علاقے میں آگ لگ گئی. تو پہلے تو وہ مکانات ہماری طرف یہ فلک بوز عمارتیں تو ہوتی نہیں تھی, تو وہ کچے مکانات ہوتے تو آگ لگ گئی تھی اور افراتفری مچی ہوئی تھی. تو آپ لوٹا اور مسلح اور قرآن پاک غالباً تھا مصحف شریف, وہ لے کر وہ کود کے آگ میں سے آ گئے. تو لوگوں نے گھیر لیا, حضرت آپ کے گھر میں آگ لگی ہے, سامان جل رہا ہے. ہمدردی کی, میرا کچھ نہیں جل رہا, میرا سامان یہ رہا. جن کا ہے نا وہ پریشان ہو رہے ہمارا مال جل رہا, میرا مال ہی نہیں ہے. ہلکا پھلکا آدمی یہاں بھی نہیں, یہاں بھی جیسے کہ اب ہم فلائی کرتے ہیں, ہم نے لگیج کروایا, مال کسٹم میں دیر لگتی ہے نا, اور جس کے بعد خالی ایک بریف کیس ہے, اور بالکل شیر کی طرح وہ یوں چاہ رہا ہے, نکل گیا, خدا حافظ. جس کے مال ہے, ہم نے حج کے اس میں سفر میں بہت مطلب اس کا تجربہ کیا ہے. وہ حاجی صاحبان جو یہ شاپنگیں کرتے ہیں اور پھر جو یہ کسٹم والوں سے الجھ رہے ہوتے ہیں نا, سارا ذوق جو ہے نا تباہ ہو جائے. میں تو اپنا قافلہ جو ہوتا تھا نا ہمارا حاجی کا, میں الگ تھلگ ہوتا تھا, کسٹم پہ جانے سے بھی کتراتا تھا, الگ تھا, یہ نمٹتے رہیں گے. یہ بالکل شوق جو ہوتا ہے, ایک غم ہوتا ہے مدینے کے چھوٹنے کا, وہ سارا ختم کر دیتے ہیں. اتنی وہ رف, پھر بعضوں کا دو لوگ گفتگو کرتے ہیں, اور لوگ کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں, بعض جگڑ رہے ہوتے ہیں, اتنا چھوڑ دو, یہ 5 سیر چھوڑ دو. وہ کہاں چھوڑیں گے, اتنا گھسیٹا کیوں تم نے, کیا یہ لینے آئے تھے تم لوگ؟ ایسا سامان لے کر اترے کہ جس سامان کے اندر انلیگل چیز ہو, غیر قانونی, تو اس کا جو خدشہ ڈر لگا رہے گا, ٹینشن. اب وہ اٹھانا اپنی جگہ پر, اور اگر چیکنگ کے بیگ کھلے تو بیگ کھلنے کا جو ٹینشن, بیگ کھول کے رکھے جو اس کا ٹینشن, وہ نکالے تو اس کا ٹینشن نہیں, یہ کیا نا وہ کہ اسے جواب دیتا رہے اس کا ٹینشن. حقیقت تو یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہلکا پھلکا ہو, خالی بولی ہو, وہ اللہ کی رحمت سے یہ نکل جائے. اور ہے یہ ایسی گولی ہے جس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے. عافیت اسی میں یہ کہ ہضم کر لیا ہی جائے,
है मुश्किल। बहरहाल ये बस्त के लिए, कब्ज दूर करने के लिए ऐसे देखो चूरन खाना ही पड़ता है ना, पेट खराब होता है तो डॉक्टर के पास भी जाना ही पड़ता है। डॉक्टर बोलते एक्सरे करवाओ तो भी करवाना पड़ता है, तो फुला टेस्ट करवाओ तो भी करवाना पड़ता है। अब जैसा मर्ज, बाद सूरतों में सर्जरी भी करवानी पड़ती है। तो अब ये कब्ज तो ऐसा लगा है कि यार वो ट्रैफिक जाम कर दी इसने, तो अब इसके लिए तो सर्जरी की जरूरत शायद पड़ेगी। अगर ये मदनी काफिलों के लिए वक्त देते ना तो देखा गया है कि अच्छी खासी कब्ज टूट जाती है। मदनी काफिलों, ये जो आशिकान रसूल के साथ तरकीब बनती है ना, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको नमाजों की और बहुत सारी इबादतों के रास्ते उनके लिए मदनी काफिला बोलते हैं। अपने पास ऐसे हैं कि जो जुमा नहीं पढ़ते थे नमाजों के ताल्लुक से, आज वो इमामतें कर रहे हैं। दाऊद इस्लामी के माहौल में आकर इतना उन पे मदनी रंग चढ़ गया। अगला माह मरहबा, मुरज्जब से शाबान और मुअज्जम, और फिर क्या बात माह रमजान, और उसके उस मुबारक माह में आलमी मदी मजहब फैलाने मदीना समेत दुनिया के मुख्तलिफ मकामात से मुख्तलिफ मसाजिद में पूरे माह का एहतिकाफ भी आशिकान रसूल करते हैं। और आप माह रमज़ान और मुबारक का एहतिकाफ पूरे इस माह मुबारक का एहतिकाफ आप मदनी चैनल पर देखते भी हैं। तो आपको दावत है, यहाँ जो इस्लामी भाई हैं, अल्लाह तौफीक दे, तो पूरे माह रमज़ान का एहतिकाफ करें और ऐसा करें कि चांद रात को मदनी काफिलों में सफ़र भी कर जाए। और अगर बिलफर्ज ऐसी सूरत है कि पूरा माह नहीं निकल पाता तो कम अज़ कम आखिरी अशरे का आखिरी 10 दिन का एहतिकाफ कर ही लेना। मरहबा सद मरहबा पे आ गया रमजान है, मरहबा सद मरहबा पे आ गया रमजान है। खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है। गुनाहों में डूबे हुए थे, जब यहाँ पे आए तो बस अभी जाने का दिल नहीं कर रहा है यहाँ से। यहाँ नमाजों की पाबंदी हो रही थी, घर जाके पता नहीं क्या होगा। बस यूँ से खाली हाथ आए थे, खाली झोली आए थे और भर के ले जा रहे बस। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की 5 जमात नमाज यहाँ पे अदा करने की तौफीक अल्हम्दुलिल्लाह पापा का फैज़ मिला यहाँ से, इससे बढ़ के क्या बताऊं। मदनी काफिलों में सफर करने की नीयत है, वक्फ़े मदीना की नीयत की है। असल वो जो यानी कि सीखने सिखाने में सहूलत है ना, वो तो इब्तिदाई 20 दिन होते हैं, उसमें गैदरिंग कदर कम होती है कम होती है, और उस 10 दिन में रश एकदम बढ़ जाता है। फिर आखिरी 3 दिन तो अब आप देख लें, इतना रश होगा कि अगर वो इब्तिदा से आ जाए ना, अगर मुमकिन हो आपके लिए, तो बस वही कि दुनिया के लिए हमारा बेहतरीन वक्त हम दुनिया में दे रहे हैं, कारोबार में दे रहे हैं, बस यार ऐसी जिंदगी का एक अंदाज ऐसा बन गया कि दीन के लिए वक्त निकाल नहीं पा रहे। अभी 2.5 माह हैं, कोशिश की जाए आखिरी 10 दिन इंशाअल्लाह जरूर, इंशाअल्लाह आखिरी डोडी मदीने शरीफ वीडियो असांजे ॾाढा ॾींदो सूजा भी ऐसा की दियो ना बाबुल मदीना फैदान मदीना एहतिकाफ इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मदनी चैनल के नाजरीन को भी दावत पेश करता हूँ, हिम्मत कीजिए, अभी वक्त है। अगर छुट्टियाँ लेनी हैं छुट्टियाँ ले लें, काम आपने अपना रिड्यूस करना है वो कर लें और कर लें। आपके यहाँ जो इस्लामी बहनें मदनी चैनल पर हैं वो अपने महरिम को तैयार करें, आपके बेटे बड़े हैं उनको तैयार करें, बच्चों के अब्बू को तैयार करें, वालिद साहब हैं उनको तैयार करें, और इस माह रमज़ान को अपनी ज़िंदगी के लिए बड़ा खुशगवार बनाइए, यादगार बनाइए और तब्दीली की तरफ लाइए खुद को। सल्लु अलल हबीब।
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو